بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم کتاب العقائد پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل کتاب العقائد سے دجال کے بارے میں پڑھیں گے۔ سوال: دجال کس کو کہتے ہیں؟ اس کے نکلنے کا حال بیان فرمائیں۔ جواب: دجال مسیح کذاب کا نام ہے۔ مسیح یہاں پہ اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ممسوح کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ممسوح العین، کیونکہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس لیے اسے مسیح کہتے ہیں۔ کذاب یعنی جھوٹا۔ دجال مسیح کذاب کا نام ہے۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کاف الف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا۔ ہر مسلمان اس کو پڑھے گا۔ دجال کے پیشانی پر کاف الف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھے گا۔ کافر کو نظر نہ آئے گا، کافر اسے دیکھ نہیں پائے گا۔ کافر کو کاف الف فا را جو کہ دجال کے پیشانی میں لکھا ہوگا نظر نہیں آئے گا۔ وہ 40 دن میں تمام زمین میں پھرے گا۔ 40 دن کے اندر وہ تمام زمین میں پھر جائے گا، مگر مکہ شریف اور مدینہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف نہیں جائے گا۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں وہ داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پہ اس وقت فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اسے بھگائیں گے۔ ان 40 دن میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ دجال 40 دن کے اندر پوری زمین میں پھرے گا، تو ان 40 دن میں پہلا دن جو ہوگا یہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ دوسرا 1 مہینے کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ تیسرا 1 ہفتے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن معمول کے دنوں کے برابر ہوں گے۔ 40 دنوں میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن جو ہیں یہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی، جس کا نام وہ جنت و دوزخ رکھے گا۔ دجال کے ساتھ ایک باغ ہوگا اور ایک آگ ہوگی۔ باغ کو دجال کہے گا کہ یہ جنت ہے، اور بظاہر جو آگ نظر آ رہی ہوگی اسے کہے گا کہ یہ دوزخ ہے۔ جو اس پر ایمان لائے گا اس کو وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، جو حقیقت میں آگ ہوگی۔ دجال کے پاس جو باغ نظر آ رہا ہوگا جسے وہ جنت کہے گا، حقیقتاً وہ آگ ہوگی۔ جو دجال پر ایمان لائے گا، دجال اسے بظاہر دکھنے والے باغ میں ڈالے گا، یعنی حقیقتاً آگ میں ڈالے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا، جو واقع میں آسائش کی جگہ ہوگی، جو واقع میں آرام کی جگہ ہوگی۔ دجال جسے جہنم کہے گا وہ حقیقتاً آرام کی جگہ ہوگی۔ بہت سے عجائب دکھائے گا، بہت سارے عجیب و غریب کام دکھائے گا، ایسی چیزیں دکھائے گا جو عام طور پر ممکن نہیں ہیں۔ زمین سے سبزہ اگائے گا، آسمان سے مینا برسائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، مردے زندے کرے گا، مردے کو زندہ کرے گا، کوئی بندہ مر گیا تو اسے وہ زندہ کرے گا۔ بہت سارے عجائب دکھائے گا، بہت سارے عجیب و غریب کام دکھائے گا۔ ایک مومن صالح اس طرف متوجہ ہوں گے، ایک نیک مومن اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اس سے دجال کے سپاہی کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ تو وہ کہیں گے میرے رب کے دلائل چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو نیک مومن ہوں گے، وہ کہیں گے کہ میرے رب کے دلائل چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر وہ ان کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے، یعنی دجال کے جو سپاہی ہوں گے اس نیک مومن کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے۔
یہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے اے لوگو یہ وہی دجال ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ دجال کے حکم سے ان کو زد و کوب کیا جائے گا، یعنی انہیں مارا پیٹا جائے گا۔ جب وہ یہ کہیں گے کہ یہ وہی دجال ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، تو دجال حکم دے گا اور انہیں مار پیٹ کیا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ اس نیک مومن سے کہے گا کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ وہ فرمائیں گے تو مسیح کذاب ہے۔ دجال کے حکم سے ان کا جسم مبارک سر سے پاؤں تک چیر کر دو حصے کر دیا جائے گا، اور ان دونوں حصوں کے درمیان دجال چلے گا، پھر کہے گا اٹھ، تو وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تب دجال ان سے کہے گا، پھر ان سے پوچھے گا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ فرمائیں گے میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی، یعنی میری عقل مندی اور زیادہ ہو گئی۔ اے لوگو یہ دجال اب میرے بعد کسی کے ساتھ پھر ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر دجال انہیں پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا اور اس پر قادر نہ ہو سکے گا، ذبح نہیں کر پائے گا۔ پھر ان کے دست و پا سے پکڑ کر اپنی جہنم میں ڈالے گا، یعنی ہاتھ پاؤں پکڑ کر بظاہر جو اس کی جہنم ہے اس میں دجال انہیں ڈالے گا۔ لوگ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا، مگر در حقیقت وہ آسائش کی جگہ ہوگی، در حقیقت وہ آرام کی جگہ ہوگی۔ وہ بیان کر رہے ہیں مگر در حقیقت وہ آسائش کی جگہ ہوں گے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔